بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وإذ، اور جب ہم نے کہا تھا کہ اذ جو ہے وہ ماضی کا معنی دے گا. جب معنی تو جب بھی ہوگا، لیکن اذا حال اور مضارع کا معنی دے گا، اذ ماضی کا معنی دے گا. اخذ لیا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ آخر میں پیش ہے، مرفوع، اس کا مطلب یہاں فاعل ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے، میثاق معاہدہ، وثیقہ، الذین ان لوگوں کا جو اوتو دیے گئے، پیسے وائس ہے، الکتاب کتاب، آسمانی کتاب. اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی تھی، لا یقیناً، لام القسم یا لام تاکید، تبینن، تم ضرور بیان کرو گے. تبینن، اصل میں تبینون تھا، تو آخر میں نون شد والی آ گئی. یہ تاکید، اس کو نون تاکید کا کہتے ہیں. لتبینن، تم ضرور بضرور بیان کرو گے، کھول کر رکھ دو گے. ہو، اس کو، کس کو؟ زیادہ اہل علم نے کہا کہ اس کی ضمیر کتاب کی طرف جاتی ہے. کہتے ہیں سب سے زیادہ امکان ہوتا ہے جو ضمیر سے پہلے جو اسم آیا ہو، ضمیر اسی کی طرف لوٹے. تو لتبیننہ، تم بیان ضرور کرو گے اس کتاب کو، للناس، لوگوں کے لیے. ولا تکتمونہ، اور نہیں تم چھپاؤ گے. ولا تکتموا، کتمان اردو میں بھی ہم بولتے ہیں چھپا لینا، کسی کو اس کی خبر نہ ہونے دینا، کتمان. کتم یکتم، تکتمون، چھپاؤ، ہو اس کو، ولا تکتمونہ، اور تم نہ چھپاؤ گے اس کو. تب نبذوا، پھینک دیا. نبذ ینبذ کا مطلب ہوتا ہے چلا کر پھینک دینا، دور پھینک دینا. یہ عربی میں جو راندہ درگاہ ہو اس کو بھی منبوذ بولتے ہیں. یہ ہندوستان میں جو اچھوت ہے اس کے لیے عربی میں لفظ منبوذ ہی بولا جاتا ہے. جس شخص کو اچھوت بنا دیا جائے اس کو منبوذ کہتے ہیں. جس کو ترک کر دیا جائے، جس کو ہاتھ نہ لگایا جائے، چھوڑ دیا جائے، پھینک دیا جائے. فنبذوہ، تب انہوں نے اس کو پھینک دیا. وراء، پیچھے. ظہوری، ظہر کی جمع، ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں، کمر، اس کی جمع ظہور. ہم، ان کی، انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے اس کو پھینک دیا. واشتروا، اور خرید لیا انہوں نے، بھی، اس کے بدل. یہ بات جو ہے یہ تعویض کی ہوتی ہے. کسی چیز کے بدلے کچھ خریدنا، اس کے لیے بے بولتے ہیں عربی میں. تو اس کے ذریعے اس کے بدلے خرید لیا. ثمناً، ایک مول، ایک قیمت، ایک فائدہ. قلیلاً، تھوڑا. تو بئس، کیا ہی برا ہے. بئس، یہ دو لفظ آتے ہیں عربی میں. نعم، کیا ہی اچھا ہے. نعم المولا و نعم الوکیل. ٹھیک ہے. اور نعم کے الٹ جو لفظ آتا ہے وہ ہے بئس، کیا ہی برا. فبئس، تو کیا ہی برا ہے. ما، موصولہ ہے، جو. یشترون، یہ لوگ خریدتے ہیں. فبئس ما یشترون، تو کیا ہی برا ہے جو یہ لوگ خریدتے ہیں. پوری آیت کا ترجمہ. اور جب اللہ نے میثاق لیا ان لوگوں کا جن کو آسمانی کتاب دی گئی تھی کہ تم ضرور بضرور اس کو بیان کر کے دو گے انسانوں کو، اور ہرگز اس کو نہ چھپاؤ گے، تب انہوں نے اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک ڈالا اور اس کے بدلے ایک بہت ہی تھوڑا مول خرید لیا. تو کیا ہی برا ہے جو یہ لوگ خریدتے ہیں. پچھلی آیت سے اس کا کیا تعلق ہے؟
پچھلی آیت میں جو ذکر ہوا تھا وہ تھا کہ اہل کتاب سے تم مسلسل بری باتیں سنو گے، بری تکلیف دہ ایذا رساں چیزیں، باتیں، رویے تم ان سے سنو گے۔ اچھا، تو اہل کتاب کی اس حرکت کے حوالے سے اب اس آیت میں یہ بیان آیا ہے کہ وہ کیا سب سے بڑی چیز ہے جو اہل اسلام کے لیے اہل کتاب کی طرف سے ایذا رسانی کا باعث ہے۔ سب سے بڑی ایذا رسانی کا باعث اہل اسلام کے حق میں وہ ہے جو اس آیت کے اندر ذکر ہوا ہے، اور وہ ہے کتمان حق۔ اور یہاں پر تقریباً سبھی مفسرین کا حوالہ، اب یہ کتمان حق یا الکتاب، کتاب کے مضمون کو چھپانا، یہ ایک بات تو عمومی ہے اور عموم اپنے عموم پر ہی رہے گا، لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی خاص بات اس عام بات کے کرنے کی وجہ بنی ہے تو اس خاص بات کا بطور خاص ذکر بھی ہوگا۔ اچھا، تو جیسے آپ کے ہاں کوئی مہمان آیا ہے تو گھر میں کسی نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بخل بہت برا ہے۔ ابھی آپ نے بالکل ایک عمومی بات کی ہے کہ یار بخل کتنا برا ہے، لیکن اس کا خاص حوالہ کیا ہے کہ مہمانوں کے آنے پر جو کسی گھر والے کا رویہ آپ نے دیکھا، آپ کا حوالہ وہ ہے، بات آپ نے عام کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ ایک بہت اہم اسلوب ہوتا ہے کہ بسا اوقات آپ ایک بات بڑی ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک چھوٹے واقعے، نسبتاً چھوٹے واقعے کے حوالے سے آپ ایک بڑی بات کرتے ہیں، اور وہ دراصل اس چھوٹی بات کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس حوالے سے یہاں وہ خاص بات کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عمومی بیان دے دیا کہ آسمانی کتاب کو تم کبھی نہ چھپاؤ گے، یہ باقاعدہ تم سے عہد لیا گیا تھا۔ کہتے ہیں یہ ہے دراصل نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، کتاب کا وہ مضمون جو یہاں خاص طور پر باعث ذکر ہوا ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے ان کی کتابوں میں جو بیان آیا ہوا تھا، ظاہر وہ کتاب ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو چیزیں آئی ہیں وہ پہلی آسمانی کتابوں اور شریعتوں کے ساتھ ایک بہت زبردست ایک ہم آہنگی رکھتے ہیں، اور پڑھنے والا اگر شریعتوں سے واقف ہے تو وہ آشاش کر اٹھتا ہے کہ کیا زبردست اس کی اور اس کی ہم آہنگی ہے۔ وہ جو بات کی تھی نا ورقہ ابن نوفل نے کہ وہ جیسے ہی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہوئی وحی سنی تو کہنے لگا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترتا رہا ہے۔ اچھا، یہ سورۃ الاحقاف کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیابان میں نماز میں کھڑے ہوئے تلاوت کر رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزری، اور اللہ تفسیر نے کہا کہ یہ وہ وقت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے تو زخموں سے چور، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو ایک تشفی ہوتی تھی وہ قرآن، زخموں کے بعد قرآن پڑھ کر ہوتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت نے جو ہے وہ سنا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو پھیر کر اس طرف وہاں سے گزارا کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ وہاں پر آ گئے تو کہنے کہ چپ 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 سنو کہ کیا زبردست تلاوت ہو رہی۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ، جب وہ تلاوت مکمل ہو گئی، سنتے رہے جب تلاوت تمام ہو گئی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو وہ اپنی قوم کی طرف مڑ گئے اور ان کو خبردار کرنے لگے اس کلام کی روشنی میں۔ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، اے ہماری قوم، آج ایک ایسی کتاب ہم نے سنی ہے جو موسیٰ کے بعد پہلی بار ہی اتری ہے،
یعنی وہ جیسے موسیٰ کوئی شے لے کر آیا تھا ویسی ہی چیز ہم نے آج دیکھی. تو کہتے ہیں جو شے موسیٰ علیہ السلام دنیا میں لے کر آئے، جو شے ابراہیم علیہ السلام دنیا میں لے کر آئے، بالکل وہی ویسی ہی چیز کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نشر ہونا ایک اتنی کھلی حقیقت ہے کہ جو بندہ شریعتوں سے اور نبوتوں کی تاریخ سے واقف ہے وہ تو سوائے اس کی داد دیے کچھ اور کرنے کا متحمل نہیں ہوتا ہے. اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ایسی تھی کہ جیسے ایک چڑھا ہوا سورج ہے. اہل کتاب کیونکہ بہرحال اپنے آپ کو کتاب کا وارث سمجھتے تھے، تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کے متعلق اتنی کچھ غلط بیانی کی اور اتنا کچھ حق کو چھپایا اور اتنے اس کو مروڑ دیے، گھما گھما کے ٹویسٹ کر کر کے، تو اچھی خاصی انہوں نے کوشش کی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی ہوئی اس روشنی کو دنیا میں چلنے نہ دیں. کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ایذا رسانی. تو اس وجہ سے یہ سب سے بڑھ کر آج بھی جو ہمارے لیے اہل کتاب کے ہاں سے جو تکلیف دہ بات ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر مٹی ڈالنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی ہے اس کو چھپانا اور اس کو غلط سے غلط رنگ دینا. تو آج بھی یہی ہے. تو اس وجہ سے بات عمومی ہوئی ہے کہ تم کتاب کو نہیں چھپاؤ گے، لیکن اس کا حوالہ خاص ہے اور وہ ہے نبوت محمد کی صداقت اور اس سے متصل دلائل، یا پھر پہلی شریعتوں کے ساتھ اس شریعت کا حیرت انگیز حد تک ہم آہنگ ہونا. اس بات کو یہ ظالم مسلسل چھپاتے اور اس کو توڑ مروڑ کر جو ہے اور رنگ اس کا بناتے ہیں. تو یہ ہے ہوا اس کا حوالہ. تو اپنے اس عہد کو انہوں نے پھینک ڈالا اور اس کے بدلے انہوں نے بہت تھوڑا مول خریدا. اب تھوڑا مول کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اس پہ بہت سارا لکھا ہے، امام ابن تیمیہ نے بہت کچھ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ حق کا بیان جو ہوتا ہے کسی بھی دور میں اور کسی بھی ماحول میں، اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ آتی ہے یہ جو بڑے بڑے جبے اور دستار والے ہوتے ہیں، ان کی سیادتیں، ان کے منصب، ان کے عہدے. یہ ایک ایسی آفت ہے کہ مطلب اگر حق کا جو ہے وہ بیان ہو جائے، حق قبول ہو جائے، تو ان کا جو ہے نا وہ پورے کی پوری دکان ٹھپ ہو جاتی ہے. اب وہ دکان کیا ہے، وہ کتنی ہے؟ چند سال کی شے ہے نا، اس کے بعد تو دنیا ہی ختم ہو جاتی ہے. اس کے لیے تو دنیا ختم ہو جاتی ہے جب اس کی موت ہو جاتی ہے. تو دنیا میں جو بھی حق کو چھپا کر آپ سمجھے کہ یار اتنا بڑا عہدہ ہے ہمارا، اتنی بڑی جماعت ہے، اتنا بڑا فرقہ ہے، اس قدر بڑا، اچھا وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا. یہ مطلب زیادہ وضاحت سے مثال دینا شاید اتنا اچھا نہیں ہوگا. اور یہاں بعض جو ہے نا وہ چیزیں چلتی ہیں مسجدوں میں. مثلا یہ ہے کہ کچھ چیزیں چلتی ہیں خاص مسجدوں میں. اچھا وہ نماز کے بعد اذان سے پہلے، اچھا وہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑے عالم صاحب تھے، وہ دنیا کے پتہ نہیں کتنے سارے ملکوں میں گئے، امریکہ میں گئے، جگہ جگہ اسلامک سینٹر. اب وہ مرید ہیں، وہ جوتے اٹھا کر حضرت کے ساتھ ساتھ پھرنے والے، وہ کہہ رہے ہیں حضرت یہ ساری مسجدوں میں وہ تو ہو ہی نہیں رہا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نمازوں کے بعد، وہاں پر بھی نہیں ہو رہا، وہاں پر. اب حضرت صاحب بھی جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا یہ اتنا تاثر خراب نہ ہو کہ وہ اتنے متاثر ہیں کہ بھی کوئی ایسی بات پر تو ضد کرے کہ تم ایسی شے چھوڑ رہے ہو وہ جو چیز مطلب صاف حدیثوں میں. اب یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ یہاں آئی نہیں ہے. اچھا وہ تو ہمارے ہاں چل رہی ہے. اچھا اور یہاں پر تو وہ ایمان کفر کا مسئلہ شاید بنا ہوا ہو. اور لیکن یہ ہے کہ وہاں پر اپنی جو ہے نا وہ وسعت نظر اب آ کر خاص، اور یہ بڑا کمال کا ہو گیا. ہر فرقے کے جو بڑے علماء ہیں، میڈیا وغیرہ نے کوئی ایسی فضا بنا دی ہے کہ آپ کو نا وسیع الظرفی کا مظاہرہ بھی کرنا ہوتا ہے.
اور وسیع و ظرفی کرتے ہوئے آپ کے مرید پریشان ہو جاتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ اتنے جو کھلے ہو گئے ہیں، ہمیں تو آپ نے اتنے تاؤ دیے ہوئے ہیں اندر، جب ہم اپنے آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں ادھر ہمیں تاؤ دیتے ہیں، ادھر معاملے کو کھلا کرتے ہیں، یہ ہے کیا؟ اچھا جو تو تھوڑے سے بھی سمجھدار ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ اچھا تو بہرحال یہ ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں دوسرے ملک میں گئے، تیسرے ملک، پورے عالم اسلام میں حضرت صاحب وہ ہوتا ہی نہیں جو ہمارے یہاں پر ہوتا ہے۔ تو مطلب اگر ایسا ہی ہے تو اسلام کیا صرف کیا اسلام بر صغیر میں ہی اترا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بر صغیر میں ہی مبعوث ہوئے تھے، باقی تو کہیں؟ تو اس وجہ سے بہت سارا کچھ ایسا ہے کہتے ہیں۔ تو حضرت صاحب کا منصب، حضرت صاحب کی گدی، یہ آپ دیکھ لیں، یہ جتنے سلسلے چل رہے ہیں تو حق کا خون کرنے کی سب سے بڑی صورت گدی ہے۔ حق کا خون کرنے کی سب سے بڑی صورت جو ہے وہ کوئی 1000 10,000 20,000 لاکھ انسانوں کا پیشوا ہونا ہے۔ آپ کسی کے بڑے ہیں، اب وہ سارے کے سارے آپ کے کلمہ پڑھتے ہیں اور جناب آپ کے پیچھے ہیں، تو اگر آپ نے وہ مسئلہ بیان کر دیا کہ حتیٰ کہ اگر اتنا ہی کر دیا کہ یار اس کے اندر نا کسی دوسری رائے کی بھی گنجائش ہے، چلے فرض کر لیں آپ اسی رائے پر ہی رہنا چاہیں، اتنا بھی اگر کر دیں کہ بھائی اس مسئلے پر کوئی اور رائے بھی ہے، اچھا اس پر بھی وہ آپ کی فالوئنگ تو آدھی شاید چلی جائے۔ وہ تو اس طرح ہے کہ جب تک آپ اس کو کفر اسلام کا مسئلہ نہیں بناتے، آپ کے جتنے پیروکار ہیں اس وقت تک آپ کا اس کا ساتھ نہیں دیتے، آپ پر فدا تو تب ہوتے ہیں۔ اچھا تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہے ثمن قلیل۔ امام تیمیہ نے اس بات کو بہت کھول کر بیان کیا، کیونکہ مسئلہ جو ہے نا یہاں پر بادشاہوں کا نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ بادشاہوں کا نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ سیاستدانوں کا بھی نہیں ہے، یہاں پر ہے مسئلہ مذہبی طبقوں کا، کیونکہ ایک کتاب جن کو دی گئی تو اس وجہ سے یہ ہے وہ تھوڑا مول جس کے عوض یہ جو ہے اپنے رب کا جو میثاق جو رب نے ان سے لیا ہوا تھا اس کو قربان کر دیتے ہیں۔ بہت گھٹیا، بہت حقیر اور بہت ہی چھوٹا یہ عوض ہے، مول ہے، وہ اتنی عظیم الشان چیز کے بدلے کر لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے ایمان دیا ہے ان کو مزہ آتا ہے اپنی سیادت کو، اپنی چدراہٹ کو، اپنی مقبولیت کو اس پر چھری چلانے کا۔ اللہ رب العزت کی تعلیم، اللہ بڑا ہو، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلے، ٹھیک ہے، اس شریعت کی جو ہے نا وہ اس شریعت کی ہیبت جو ہے وہ دلوں پر قائم ہو، حق کا بول بالا ہو، ہماری زندگیوں کی قیمت، ہماری چدراہٹوں کی قیمت، ہماری گدیاں قربان ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس حق پر۔ ان کو لطف آتا ہے اپنی سب سے اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو قربان کرنے کا بھی۔ اور اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے بالعموم، آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر طبقے کے جو نسبتاً خیر والے لوگ ہیں، جو حق کی زیادہ اتباع کرنے والے لوگ ہیں، وہ بالعموم آپ کو گمنام نظر آئیں گے، وہ بالعموم آپ کو گمنام نظر آئیں گے۔ اچھا، اور یہ ان لوگوں کا حال ہے جو مطلب یہ ہے کہ باطل نہیں بولتے۔ ایک بندے نے بہت خوبصورت، ایک عالم نے بہت خوبصورت بات کہی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے بسا اوقات حق کا بولنا آپ کے بس سے باہر بھی ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے، یہ ایک مجاہدہ، حق کو ہر حال میں بولنا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ اچھا، کسی وقت آدمی کمزور ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت میں اس سے کمزور ہو جاؤں، مجھے معلوم ہے کہ یار مطلب ہے اتنی بڑی قیمت ہے جو شاید میں نہ دے پاؤں، اور اگر آج میرا خیال ہے میں دے پاؤں گا کل کو ڈگمگا جاؤں، تو اس وجہ سے بسا اوقات اچھا اللہ رب العزت بھی ہر بندے کی لوگوں کی کمزوریوں کا خیال رکھنا شریعت میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ احمد ابن حنبل ہو، بھائی نہیں ہے، ہر بندہ احمد ابن حنبل نہیں ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے علی ابن المدینی ایک بہت بڑے محدث ہیں اسی دور کے، انہوں نے نسبتاً خاموشی اختیار کی تھی، کہتے بھائی مجھ سے وہ مارے نہیں کھائی جائیں گی جو احمد ابن حنبل نے کھا لی ہیں، مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، کمزور پڑ گئے تو چپ ہو گئے۔ اجیز رہتے نا، ایک عالم نے بہت خوبصورت بات کہی اس حوالے سے، کہتے ہیں کہ دیکھو اگر حق بولنا کسی وقت تمہارے بس سے باہر، اور یہ واحد عذر ہے کہ مطلب ہے کہ آپ کے بس سے باہر ہو گئے،
ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ چودھری، آپ کی چودراہٹ چل رہی ہے اور اس وجہ سے آپ حق نہیں بول رہے. یہ تو ایک بہت ہی گھٹیا حقیر رویہ ہے، یہ بہت قابل مذمت رویہ ہے کہ جناب آپ کی شان اور آپ کی گدی اور آپ کی حیثیت اور آپ کا منصب جو ہے نا وہ اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ آپ حق کو اپنی زبان پر لیں. یہ تو بہت گھٹیا بات ہے. لیکن ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ کسی وقت آپ کو یہ معلوم ہے کہ بھی اتنا بڑی اس کے لیے آپ کی جان جاتی ہے یا آپ کا پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، یا آپ کو بسا اوقات جان دینا بھی آسان ہوتا ہے لیکن تشدد سہنا بسا اوقات آپ کہتے چلو یار اگر کسی انسانیت کے تحت مجھے قتل کر دیا جائے تو شاید میں قبول کر لوں، لیکن جس انداز سے بسا تو اس وجہ سے عرب ملکوں میں ادھر ادھر ایسے آپ کو واقعات ملیں گے، خصوصاً مصر کے واقعات تو آپ سر پکڑ کر رہ جاتے ہیں کہ حق گو لوگوں کے ساتھ کیا کیا حشر ہوا ہے. اچھا، تو اس وجہ سے ایسی صورتحال کو دیکھ کر بعض لوگوں کا حق کو بیان کرنے سے ذرا خاموش ہو جانا، تو وہ کہتے ہیں، دوبارہ میں معذرت خواہ ہوں، پھر کہنے لگے کہ کسی وقت اگر حق کا بیان کرنا تمہارے بس سے باہر ہو بھی جائے تو بھی باطل بولنے کا تمہارے پاس کوئی عذر نہیں، مطلب تمہارے پاس خاموش رہنے کا ایک آپشن موجود ہے. لیکن وہ بلکہ ان کا جملہ یہ ہے کہ حق اگر نہیں وہ بھی بول سکتے تو باطل کے لیے تالیاں بجانے والے مت بنو. یہ تو آخری درجے کی خباثت ہے نا کہ آپ مطلب حق تو بولنے ہیں، البتہ باطل کے لیے آپ خوب داد کے ڈونگرے برسا رہے ہیں، کیونکہ آپ کے خیال میں اس کے بغیر بات نہیں بنتی. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ آپ زیادہ زیادہ یہ کر لیجئے کہ حق سے خاموش ہو جائیے. ہمیں بھی یاد ہے 9/11 کے بعد یک دم ایک وہ ہوا، وہ اسلام کے کہ جہاد کا یہ کہنا کہ اسلام میں جہاد ہے، یہ کہنا شاید امریکہ میں رہتے ہوئے کسی بھی بڑے عالم کے یا کسی بڑے داعی کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا. اچھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی سارے لوگوں نے اس وقت ہے نا وہ خاصی حد تک خاموشی اختیار کی. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ایسے سب لوگ جو ایسے اس واقعے کے بعد نسبتاً خاموشی اختیار کر گئے، ایک اور لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے لو پروفائل میں چلے جانا. لو پروفائل میں چلے گئے، ٹھیک ہے، بول ہی نہیں رہے. کہتے ہیں یہ ایک جو ہے نا قابل قبول رویہ ہے، بول ہی نہیں رہے، خاموش سے ہو گئے ہیں. وہ جو ممبروں پہ چڑھ کے تقریریں نہیں کر ہی نہیں رہے. اچھا، البتہ یہ ہے کہ کئی سارے ایسے تھے جنہوں نے کہا یار اگر ہم ایسے ہی گمنام ہو گئے، بولنا چھوڑ دیا تو یہ تو وہی منصب اور جناب ہر جگہ فالوئنگ، یوٹیوب پر ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں کے حساب سے فالوئنگ موجود ہے. ایک ٹویٹ کرتے ہیں تو 10 منٹ کے بعد وہ کئی ہزار اس کے ٹویٹ پڑا. اس میں ایک نشہ ہے، میں آپ سے واللہ اس کے اندر ایک بہت ایک وہ نشہ. اچھا، اب ان لوگوں نے یہ تو ہو ہی نہیں، اب یہ لو پروفائل میں چلے جائیں، ان کا خیال ہے یہ تو موت ہے. اچھا، ہائی پروفائل میں رہنا ہے تو باطل بولے بغیر چارہ نہیں. تو انہوں نے اس بات کو جو ہے نا ترجیح دی کہ یہ باطل بولیں. وہ جو امریکہ کو جس انداز کی ایک ٹون درکار تھی کہ تم جو ہے وہ عالم اسلام کے جتنے برسر مزاحمت طبقے ہیں، جو ہماری شرعی زبان میں تو مجاہدین کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت کی ایک رائج زبان میں اور جو کہ مطلب عالمی جو عرف ہے ان کے تحت بھی ایک قابل قبول چیز ہے. ان کو کہتے ہیں مزاحمت کنندہ. اپنے اپنے وطن کے لیے، اپنے اپنے خطے کے لیے جس وقت باہر سے جو ہے نا فوجیں چڑھائیں. اب وہ تو اس وجہ سے نہیں کہ صرف باہر سے چڑھیں، وہ تو کہتے ہیں کافر ہیں، لیکن دنیا کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ باہر کی فوجیں چڑھائی ہیں تو یہ کون ہیں؟ یہ مزاحمت کنندہ ہیں. اچھا، اپنے خطے کے لیے بیرون سے آئے ہوئے قابض لشکروں کے خلاف ہتھیار اٹھانا دنیا کی ہر تہذیب میں، دنیا کے ہر عرف کے اندر قبول ہے. اچھا، اس وجہ سے عالمی عرف میں تو یہ بالکل ایک قابل قبول چیز ہے. تو اس وجہ سے وہ ہم اس کے لیے اس وجہ سے کسی وقت، اور یہ ذرا کسی وقت ضروری ہوتا ہے کہ ہم وہ زبان کسی وقت بول لیں جو دشمن کے ہاں بھی چلتی ہے یا دشمن کو تھوڑا سا پسپا ہونے پر مجبور کرتی ہے. کہ جو ہم کہیں گے مجاہدین کا، دیکھا
انہیں کو تو ہم مارنا چاہ رہے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اپنے اپنے خطوں کی حفاظت کے لیے اٹھے ہوئے طبقے، وہاں ان کو پھر ذرا تھوڑا سا جھیپنا پڑتا ہے۔ تو یہ خیر کہانی اور ہے کہ کسی وقت جو ہے نا وہ آپ کیا لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت آپ اہل اسلام کے لیے کریں گے، اس کے لیے آپ اپنی شرعی اصطلاحیں بولیں گے۔ اس وقت کسی ایسی اس میں ہوں گے تو آپ تھوڑی سی ایسی اصطلاح بولیں گے جہاں سے آپ دشمن کو تھوڑا سا پسپا کرنے کی صورت پیدا کر لیں۔ خیر بات تو وہ یہ ہے کہ برسر مزاحمت طبقے جو ہیں ہمارے، ان کو مجرم یہ اچھا مطلب ہے نہ ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو وحشی ہیں، یہ تو جو ہے پتہ نہیں تاریخ دوار کے لوگ ہیں، تو ایسے ہی کرنا۔ تو ان بہت سارے داعی، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے باقاعدہ طور پر کئی سارے جو مشہور داعی ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے، یورپ میں بیٹھے ہوئے، بہت پاپولر جو داعی ہیں، ان کے باقاعدہ کئی سارے لوگ ویلے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں، بس اوقات ان کا کسی درجے میں فائدہ، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس بندے کا نام لے کر نا فلاں شخص پری 9/11 پوسٹ 9/11، دو مختلف بندے، پری 9/11 بولتا ہے جہاد کے حق میں، ٹھیک ہے جی، اور ادیان کا جو فرق ہے اس کے حق میں، اور کافر کے ساتھ جو ہے نا وہ کو ایگزسٹنس جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ سارا بیان۔ اور پوسٹ 9/11 کے بعد کہ یہ لوگ جو ہتھیار اٹھاتے ہیں، جو مذاہب کے فرق کی بات کرتے ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ پسماندہ ہیں، ان کو اسلام تو جو ہے نا صرف سمجھا ہی ویسٹ میں گیا ہے، یہ عالم اسلام میں بھلا کسی نے اسلام کو سمجھا ہے؟ اسلام کو تو سمجھا ہے صرف ویسٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے، تو اس طرح کا جو ہے نا وہ ہوا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کیا ہے کہ وہ فَاشْتَرَوْا بِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ قرآن مجید نے یہاں پر ذکر کیا، حق کا گھونٹ جب بھرا جائے گا، کوئی نہ کوئی چودراہٹ، کوئی نہ کوئی منصب، کوئی نہ کوئی مفاد، کوئی نہ کوئی جبہ اور دستار، اور کوئی نہ کوئی گدی جو ہے نا وہ اس کا سبب بنے گا۔ اور اگر یہ گرا دیا جائے، یہ ختم کر دیا جائے، دلوں سے یہ نکال دیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ کی تعظیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی جو ہے نا کے لیے غیرت، اور اس کے لیے حمیت، اور اس کے لیے ہی بولنا، یہ انشاءاللہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ویسے ہم نے اس کا کچھ بیان کر دیا ہے کہ بہت تقریباً سبھی مفسرین نے یہاں پر ایک بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بات تو کی گئی ہے اہل کتاب کی، بات تو کی گئی ہے اہل کتاب کی، لیکن کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کا یہ منصب ہے کہ اس کو بیان کیے بغیر چارہ نہ ہو، اور باقاعدہ اس پر جس کو اللہ نے وہ کتاب دی ہو اس پر اللہ نے میثاق لیا ہوا ہو، تو سب سے افضل کتاب تو قرآن ہے۔ تو پھر قرآن کو چھپانا اور قرآن کو بیان کر کے نہ دینا تو اس سے بڑا جرم ہے۔ تو کہتے ہیں اس وجہ سے یہ جو ہے نا اس امت کے اہل علم کے حق میں بھی یہی آیت ہے، اور یہ چیز جو ہے سلف میں اس کا بہت زیادہ بیان ہوا ہے۔ اس کے تحت حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لے کر آتے ہیں کہ من سئل عن علم فکتمہ البسہ اللہ لجاما من النار، کہ جس بندے سے کچھ علم پوچھا گیا اور اس نے اس کو چھپا لیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی ایک لگام جو ہے، آگ کی ایک لگام پہنائے گا۔ لگام کیوں؟ کیونکہ اس نے منہ کو لگام دے دی تھی، منہ تو اس یہاں پر جو اس نے منہ کو تالا لگایا ہے حق گوئی سے، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ الجزاء من جنس العمل، جس جنس کا عمل ہوگا اسی جنس کی آخرت میں جزا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس لیے نبی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کی یا آگ کی ایک لگام اس ایسے بظاہر عالم حضرت صاحب کو استغفر اللہ پہنائیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک حدیث لے کر ایک روایت لے کر آتے ہیں امام مغوی اس آیت کے تحت کہ وہ جو ہے وہ امام زہری کا کوئی شاگرد تھا، تو کہتے ہیں امام زہری نے اب آخر عمر میں حدیث روایت کرنا چھوڑ دی تھی۔ مطلب اس کی وجہ اللہ عالم، بعض اوقات بندہ یہ کہتا ہے کہ بھی میں ذرا حافظہ میرا اتنا وہ نہیں رہا کبھی کبھی، تو کسی بھی وجہ سے انہوں نے اپنی آخری عمر میں حدیث روایت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب ایک لحاظ سے تو وہ ٹھیک ہے، ساری عمر ایک بندہ روایت کرتا رہا ہے، بالکل عمر کے آخر میں کہتا ہے بھی اب میں حدیث روایت نہیں کرتا اور جتنی روایت کرنی تھی الحمدللہ
ہزاروں کے ہزاروں کو میں روایت کر چکا ہوں، وہ بات نہیں ہے کہ میں جو ہے نا کچھ وہ رکھے بیٹھا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو تھے شاگرد، تو کہتے ہیں میں گیا امام زہری کے پاس، مجھے وہ اپنے گھر کے دروازے پر مل گئے، عام طور پر تو ملتے ہی نہیں تھے ان دنوں میں، تو کہتے ہیں مجھے دروازے پر ہی کھڑے مل گئے، تو میں نے وہیں پکڑ لیا۔ میں نے کہا جی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں سنائیں۔ تو کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے شریف آدمی کہ میں نے حدیث روایت کرنا چھوڑ دی ہے؟ تو کہتے میں نے کہا کیا؟ حالانکہ اس ساتھ تھے، تو کہنے لگے میں نے کہا کہ وہ میں نے فلاں سے سنا اور اس نے فلاں سے سنا، اور کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جاہل سے سیکھنے کا یہ عہد نہیں لیا جب تک عالم سے سکھانے کا عہد نہیں لیا۔ جاہل سے اللہ نے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ تو نے ہر حال میں میرا دین سیکھنا ہے۔ تو جاہل سے یہ عہد اللہ کیسے لے سکتا ہے جب تک سکھانے والے سے پہلے یہ عہد نہ لیا ہو کہ تو جب کچھ سیکھنے والا ہے تو لازماً اس کو سکھائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ امام زہری تک یہ سننا تھا کہ ڈھیر ہو گئے، اور کہنے لگے اس کے بعد مجھے انہوں نے 40 حدیثیں سنائی لگاتار، ایک دوسری تیسری، تو مطلب ان کا جو تھا مقصد وہ پورا ہو گیا۔ کیونکہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ بالعموم اہل علم کو یہی آیت سنائی جاتی تھی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ اور اس حوالے سے اسلامی تاریخ میں بھی کئی سارے اہل علم نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی عالم تھے وقت کے حق گو عالم، تو کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ، آپ کو بڑی بڑی عیاشیوں کی وہ جو ہے وہ ان کو لگ جاتی ہوتی تھی، تو ان کو خاص قسم کا مشروب جو ہے نا وہ بادشاہ کو پتہ نہیں زیادہ ہی پسند تھا، اور وہ نبیذ، آپ کو پتہ ہے یہ نبیذ جو ہوتی ہے یہ کھجور خاص طور پر، لیکن کچھ اور بھی انگور جیسی چیز بھی ہوتی ہے، وہ پانی میں 3 دن تک، تو آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کی اجازت دی ہے۔ یہ نا پانی میٹھا کرنے کا عروج زد ہوتا نہیں تھا اس دور میں، ٹھیک ہے، اور بھی یہ جو ہیں چیزیں، تو وہ میٹھا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ کھجور کو جو ہے نا پانی میں رکھا جاتا تھا، پانی میں رکھا جاتا تھا، کیسے کہ اس کو مل لیا آپ نے، وہ کر لیا، اور پانی اس کے ساتھ ملا ہوا، اب ایک مشروب ہے، آپ 3 دن تک پی سکتے ہیں۔ کھجور کو پانی میں جو ہے نا وہ ملی ہوئی کھجور شربت بن گیا، میٹھا ہے، مزے کا ہوتا ہے۔ آج کل آپ بھی یہ کھجور کا ملک شیک بڑے مزے سے پیتے ہیں۔ اچھا، تو مطلب ہے کہ وہ پانی والا شیک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا بہت پسند تھا، تو آپ بھی کرتے تھے، لیکن فرمایا کہ اگر کھجور گھلی ہوئی ہے پانی میں تو وہ 3 دن تک آپ پی سکتے، اس کے بعد اس کے اندر نا ایک سڑان سی پیدا ہوتی ہے جو بنیادی طور پر نشہ آور ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد اس کی ممانعت ہے۔ اچھا، اس کو نبیذ مطلب وہ جو 3 دن تک ہے اس کو بھی نبیذ ہی کہتے ہیں، اس کو بھی نبیذ ہی کہتے ہیں، لیکن وہ 3 دن کے بعد کے لیے زیادہ استعمال ہونے لگ گیا یہ لفظ نبیذ، کہ 3 دن سے زیادہ پڑی ہوئی نبیذ۔ اچھا، تو وہ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ یہ چلاتا تھا، تو یہ عالم اس پر معترض تھے کہ یہ شریعت میں حرام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ کوئی دعوت ہو رہی ہے تو اس میں جو نبیذ مجھے پسند ہے پیش تو وہی کی جائے گی، تو لیکن یہ ہے، اور تم نے آنا بھی اس میں ضرور ہے، اور تمہارے ساتھ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ تمہارے سامنے جو جام دھرا جائے گا اس کے اندر وہ نہیں ہوگا جو ہم پیتے ہیں، بلکہ وہی ہوگا جو آپ پیتے ہیں، اور آپ کے نزدیک بالکل جائز ہے، تو مطلب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ بڑے آرام سے جو ہے نا وہ اس کو نوش فرما سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں عالم سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ موقع یہی ہے، حق کے بیان کا موقع یہی ہے، ورنہ کہنے کو وہ انکار کر دیتا، تو لیکن انکار کر دیتا تو شاید لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تقریب ہوئی، عالم صاحب پہنچ گئے، تو وہ کہتے ہیں جب وہ اپنا کھانا وانا شروع ہوا، اس کے آگے وہ رکھ دیا گیا، اس کو پتہ بھی تھا کہ مجھے تو وہی ٹھیک مل رہا ہے جو 100% حلال ہے۔ کہنے لگے کہ وہ وہیں پر وہ کھڑا ہو گیا کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور یہ آیت پڑھی ہوئی اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا لتبیننہ، تم ضرور لوگوں کو بیان کر کے دو گے،
تو کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے آگے یہ جو جام پڑا ہوا ہے اس کے اندر وہ نہیں ہے، لیکن میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حرام ہے۔ تو کہنے لگے وہ بادشاہ، یار حضرت صاحب آپ کو کہا نہیں تھا آپ کو نہیں ملے گا؟ کہتے لوگوں کو کہاں پتہ چلتا کہ مولوی صاحب یہ پی کر گئے ہیں۔ اب یہ دیکھا نا کہ کس طرح مولوی صاحب ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنے لیے بہت سارے عذر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، آپ کے جو اپنے لیے عذر ہے اس کو میں کیا کروں، آپ کی حیثیت اصل میں کچھ اور۔ اگر تو آپ ایک نرے فرد ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ جو آپ نے پیا تھا وہ غلط نہیں تھا، برابر نہیں۔ آپ کے کسی جگہ پر شامل ہونے کا مقصد کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے عمل کو ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ تو بادشاہ تو آپ سے سرٹیفکیٹ لے رہا تھا، اور یہ ہوتی ہے علماء کا زیرت پن، اور یہ ہوتی ہے سمجھ۔ اچھا بدو بن کر رہنا، بس بعض تو بدو ہوتے بھی ہیں، اللہ رحم کرے، اور بعضوں کو نا وہ بدو بننے میں مزہ آتا ہے، اس وجہ سے وہی مفاد اور حضرت کہتے ہیں اتنی آج کل تو اتنی بڑی رشوت ایک ہے، وہ یہ ہے کہ یار یہ جو مولوی صاحب ہے نا الحمدللہ یہ بہت وسیع النظر ہے یار، یہ ایک لفظ براڈ مائنڈڈ، ایک سرٹیفکیٹ مولوی کو اگر دے دو براڈ مائنڈڈ، ہزار باطل کی باتیں اس سے جو ہے نا وہ لے لو، یا کم از کم باطل بولو اور وہ سب چپ رہیں گے اس میں۔ براڈ مائنڈڈ کہنے کی سرٹیفکیٹ اتنا بڑی رشوت ہے کہ بہت مولوی صرف اس ایک رشوت پر بہت کچھ آپ کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ کون مولوی ہے جو مطلب یہ کہلوائے کہ یار یہ مولوی جو ہے نا یہ تنگ نظر ہے اور یہ تو سخت ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ اس وقت میڈیا نے ایک عجیب آفت آزمائش مولویوں کو ڈالی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ براڈ مائنڈڈ بن کر دکھا ہے، اور ایک ایسی چیز ہے ایک دوسرے سے کے ساتھ دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ مصیبت ان کی یہ ہے کہ کچھ فالوورز ہیں جن کے ساتھ ان کا پھر کام خراب بھی ہوتا ہے، تو بڑے ایک عجیب مخمصے میں چل رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کب تک یہ چلے گا اور کب تک ایک طرف کا پانسا بالکل ہی ہو جائے گا۔ جتنا زور میڈیا میں ہے اللہ عالم شاید ہوگا یہی کہ آخر میڈیا والا پانسا جو ہے نا پوری طرح غالب آ جائے گا اور دوسری طرف معاملہ چوپٹ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہے حق گوئی جو اس صورت کا آپ کو پتہ اختتام ہو رہا ہے، اور وہ نبوت کی باتیں جو ہیں، نبوت کی دی ہوئی باتیں جو ہیں وہ ایک طریقے سے اس کے کنکلوژن جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ تو اس کا ایک بڑا کنکلوژن یہی ہے کہ جو حق آیا ہے اس کو معاشرے میں ایک زبان ملی ہوئی ہونی چاہیے، اور میں آپ سے عرض کر دوں اس پر گھنٹوں کے گھنٹوں سوچنے کا ہے۔ ایسا اعلیٰ حق ہوگا کسی کے پاس جو ہمارے پاس ہے، اس حق کو البتہ آج زبان حاصل نہیں۔ اب زبان حاصل نہ ہونا کئی جگہ سے ہے، ٹھیک ہے وہ جرت اور حق گوئی وغیرہ ٹھیک ہے وہ بھی ہے، لیکن اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ اس میں تھوڑا سا عقل مندی بھی تو ضروری ہے، اس کے اندر فصاحت بھی تو ضروری ہے، اس کے اندر اپنے زمانے کے لہجوں سے واقف ہونا بھی تو ضروری ہے۔ بے شمار باتیں ایسی ہیں جو بہرحال جن کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ایسا اعلیٰ حق ہمارے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے ہم گم گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس زبان نہیں ہے، کسی کے پاس تو جرت نہیں ہے اس کی، اور کسی کے پاس صلاحیت نہیں۔ تو جرت اور صلاحیت دونوں درکار ہیں تاکہ یہ حق جو ہے ہمارے ذریعے سے انسانوں کے ساتھ کلام کرے اور انسانوں کو معلوم ہو۔ ہمارا واحد مصرف اس جہان میں یہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے حق نشر ہو، کیونکہ اللہ والا نشر نہیں ہو رہا۔ بس اوقات بہت اچھے جذبات رکھنے کے باوجود حق کا نشر ہونا ہمارے وجود سے ہوتا نہیں۔ تو حتیٰ کہ مسجدوں سے محمد قطب ایک لفظ بولتے ہیں، کہتے ہیں ٹنوں کے ٹن خطبے جو ہے نا وہ نشر ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ کیا کسی ایک بھی باطل کی پتے کو نہیں ہلا۔ مسجدوں کی مسجدیں برسا برس سے بیان تو کر رہی ہیں، کہتے ہیں باطل کا ایک پتا نہیں ہلتا اس سے، ٹھیک ہے۔ حق کا ایک ذرہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے نا معلوم ہو، اور یہ جو جنگ آپ کو درپیش ہے پچھلے 200 سال سے، اس جنگ کا کچھ نقشہ ہی سمجھا سکتی ہوں، کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں کس جہان سے کہاں سے جو ہے نا وہ بول رہے ہیں، ماشاءاللہ خطبے بھی ہو رہے ہیں، وعظ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر حق ہے جو لوگوں کو نشر نہیں ہو رہا۔ اس وجہ سے ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے جو یہ آیت ہمارے لیے چھوڑ کر جاتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
ہے.